بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے زور کے درس میں بھی بتایا کہ حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بھی قتل کرنے سے خوف کرتا تھا کہ کوئی اور قتل کرے۔ اب جو یہ شیمر تھا اس نے آواز لگائی کہ تمہاری مائیں تمہیں روئے، اسے قتل کر دو، اسے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ لوگوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بائی ہتھیلی ہے بائیں، اس پہ گہری زخم اور چوٹ آئی، اور جو زرعہ بن شریک تمیمی نے ایک اور وار کیا کندھے پر، جس کی وجہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے لگے۔ سنان ابن انس بن عمر نخعی نے اسی حال میں نیزے کا بھرپور وار کیا اور خولی ابن یزید اصبحی سے کہا ان کا سر کاٹ لو، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ، اور اس نے سر کاٹنا چاہا مگر اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی، بندہ پھر اس طرح ہل رہا ہوتا ہے، کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو سنان ابن انس نے کہا اللہ تیرے بازو توڑے اور تیرے ہاتھ کاٹے، اور پھر خود سواری سے اترا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ تن سے جدا کیا، اور پھر اس کو خولی ابن یزید اصبحی کے حوالے کیا، اور جب سر کاٹ رہا تھا اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کئی وار کیے، تلوار کے کئی وار کیے۔ کیف ترجو امتا قتلت حسینہ، وہ امت، وہ جماعت کیسے امید رکھتی ہے جس نے حضرت حسین کو قتل کیا ہو، شفاعتاً، شفاعت کا، اور وہ بھی کس کی شفاعت کا، جدہ یوم الحساب، اس کے نانا قیامت والے دن، یعنی اس کے نانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی کس طرح وہ امید رکھتے ہیں جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہو، کہ قیامت والے دن وہ اس کی کیا کریں گے، یہ جو شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، یہ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن، 10ویں محرم، یوم عاشور کے دن سے جو کیا ہے مشہور ہے، 10ویں محرم الحرام، 61 ہجری میں۔ اور جب آپ لوگ بھی آج کل دیکھا ہوگا کوئی واقعہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، تو اسپتال میں اکثر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور بعد میں وہ ڈاکٹر رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ اس کو گولی اتنی قریب سے لگی یا اتنے دور سے لگی۔ تو ابو مخنف جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں کہ شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 33 زخم تیر کے، 33 زخم تیر کے، اور 34 زخم یہ تلوار کے ملے۔ یہ تاریخ طبری بہت مشہور کتاب ہے تاریخ کا، اسی میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ بعد میں جب جسم دیکھا گیا تو 33 زخم یہ کس کے تھے، تیر کے، اور 34 زخم کس چیز کے تھے، تلوار۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلے میں کتنے لوگ شریک تھے، 72 افراد شہید ہوئے۔ کتنے افراد شہید ہوئے، 72۔ غازریہ یہ علاقہ ہے
اور بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بعد دفن کیا، ایک دن بعد، شہادت کے ایک دن بعد کیا یعنی 11ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفن کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب اسی قافلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، 17 مرد شہید ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کتنے مرد شہید ہوئے؟ 17۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کے ایسے 16 افراد شہید ہوئے کہ روئے زمین پر جن کی مثال نہیں ملی، روئے زمین پر جن کی مثال ہو، باقی سب مثالیں آپ ڈھونڈ لو، یہ ایک مثال کہاں سے ڈھونڈو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، یہ مثال کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر بائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شامل کر لیں تو 23 افراد بن جاتے ہیں۔ کتنے افراد بن جاتے ہیں؟ 23۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جعفر بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی اور ابو بکر بن علی، یہ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں خود بھی شہید، اور اس کی اولاد میں علی اکبر اور عبداللہ، علی اکبر بن حسین اور عبداللہ بن حسین یہ شہید ہوئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے 3 شہید ہوئے، 3 اس کے بیٹے شہید ہوئے۔ وہ کون کون سے تھے؟ عبداللہ، قاسم اور ابو بکر، عبداللہ، قاسم اور ابو بکر۔ اور عبداللہ ابن جعفر کی اولاد سے 2 شہید ہوئے، عون اور محمد، عون اور محمد۔ عقیل کے اولاد سے، عقیل کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو جعفر، عبداللہ، عبد الرحمن اور مسلم شہید ہوئے۔ یہ چاروں کے چار ان کے پشت سے ہے۔ اب اس کے بعد شہادت کے بعد یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، جس طرح میدان کربلا میں بہت ظلم بربریت کر کے حلہ بول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا تھا، وہاں پر کتنے دن پانی روکا کہ کوئی وہاں پانی نہ لے جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش بھی کی کہ وہاں تک پانی پہنچائے، لیکن انہوں نے جو سر پہ مٹکے تھے، پرانے زمانے تو مٹی کے بنے ہوتے تھے، وہ دور سے تیر مار کر وہ مٹکے توڑ دیے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں یہ آخری وقت شہادت سے تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ سخت پیاس لگی، پانی مانگا، کسی نے نہیں دیا، اور دریائے فرات کی تو قریب تھا، وہاں جانے لگے۔ وہ دریائے فرات کے جہاں خنزیر اور کتے بھی پانی پی سکتے، یہود اور دشمنان اسلام پانی پی رہے تھے، لیکن اگر اجازت نہیں تھی اس دن تو کس کو نہیں تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ہو۔ اور اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، لیکن انہوں نے راستہ روکا، بہت ظلم کیے، پہاڑ توڑ دیے، سارا خاندان، اپنی اولاد، بھتیجے،
بائی کے اولاد، یہ سارے ان کے سامنے شہید کر دیے. اور جب شہادت نصیب ہوئی تو شہادت کے وقت کیا کیا؟ نیزے تلواریں یہ چلائی، اور پھر اس پہ بس نہیں تو پھر سر کو بھی تن سے کیا اس پہ بھی یہ ان ظالموں کا پیاس نہیں بجھا. پھر کیا کیا کہ شہادت کے بعد تمام سامان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ لوٹ مار کر لوٹ لیا. بحر بن کعب نے آپ کی شلوار لے لی، بحر بن کعب. قیس ابن اشعث نے ریشمی چادر پر قبضہ کیا، اور عمامہ جو ہے پگڑی یہ جابر بن زید ازدی نے، اور جو زرہ تھا وہ مالک ابن بشر، اور جوتے یہ بنو عدو کے ایک شخص نے لیے جسے اسود کہا جاتا تھا، جسے کیا نام، کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ تلوار جو تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بنو نحشل کے ایک شخص نے لی. لوگوں نے سارا ساز و سامان جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ لوٹ لیا، اور خواتین کے جو خیمے تھے ان پہ حلہ بول دیا، اور خواتین کے کپڑے، دوپٹے اور چادریں وغیرہ بھی چھیننے لگے. اب یہ مینار پاکستان پہ 14 اگست کو جو واقعہ ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ تو نہیں انسانیت ہے، جانور بھی ایسا نہیں کرتے. یہ تو وہی کام انہوں نے دہرایا ہے جو یزیدیوں نے کیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خواتین کی مستورات تھی، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا. ارادہ کیا تھا بی بی زینب اور امام زین العابدین کو قتل کرنے کا، لیکن پھر واپس ہو گئے. پھر کیا ہوئے؟ کسی نے آواز دی بس آگے نہ جاؤ، روکو، ان کو کچھ نہ کہو. رک گئے. یہ تو 400-500 لوگ، پتہ ہی نہیں، کپڑے ان کے اتار دیے، ننگا کر کے اوپر اچالتے رہے جیسے فٹ بال یا کوئی والی بال کر رہا ہو. اور اس وقت اس کو بیچاری کو چھوڑا جب وہ بے ہوش ہو گئی. اب ہم کیا کر سکتے اس کے بارے میں؟ صرف اتنا کر سکتے، حکومت سے اپیل کر سکتے کہ ان بے غیرتوں کو پکڑے اور ایسی سزا دے کہ سب کو عبرت ہو جائے. کوئی کسی کی ماں بہن کی اور بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر میری آنکھ نہ دیکھے. پتہ نہیں لوگوں کے گھروں میں بہنیں نہیں ہوں گی، لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوں گی. لوگ خوشیاں منا رہے 14 اگست یوم آزادی، اور بیچ میں سے ہی لوگ یہ کام کرتے آئے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ میں پڑھ رہا تھا اور یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہوا، وزیر اعظم نے نوٹس بھی لیا ہوا. اور جو شمر تھا اس نے معصوم بچہ کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ، اب مجھے کنفرم تو نہیں کہ عمر کتنی تھی اس وقت امام زین العابدین کی، 10 سال سے اوپر نہیں تھی، 10 سال سے عمر اوپر نہیں تھی. تو ان کو قتل کرنا چاہا. تو اور وہ اس وقت کیا تھے؟ بیمار تھے. امام زین العابدین کیا تھے؟ بیمار تھے. حمید بن مسلم نے شمر کو روکا، خبردار آگے نہیں جانا، اور یہ کہا کہ کوئی بھی خواتین کے قریب نہ جائے اور کوئی اس بچے کو قتل نہ کرے، کوئی اس بچے کو قتل ہو. تو مردوں میں امام زین العابدین کے علاوہ کوئی مرد نہیں بچا، سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب یہ دیکھو، دشمن تھے، قاتل تھے، خون پی کر بھی ان کا پیاس ہو، لیکن خواتین کو جب کسی نے آواز دی کہ رک جاؤ تو کیا ہو گئے؟ یہاں پر 400-500 بندوں میں سے کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو یہ کہتے کہ نہ کرو یہ کام ہو نہ کرو. اب کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے شہید ہے، شہادت سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے. سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو. پیغمبر اروں سے چیرے گئے، قتل کر دیے، آگ میں پھینک دیے گئے،
समंदरों में फेंक दिए गए, लेकिन जिंदगी में मौत से पहले जुल्म, मौत के वक़्त जुल्म और मौत के बाद जुल्म जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हुआ है, इस तरह किसी पे नहीं हुआ। अब अगर कोई उसके गम में, अफसोस में वो कोई याद ताज़ा करता है या वो याद उसको आ जाती है, वो गमगीन हो जाता है, तो ये फितरी अमल है। ये क्या है? और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और जिसके दिल में ईमान हो वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जो जुल्म हुआ है उस पर कभी भी वो खुश नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? गमगीन होगा और परेशान होगा। एक है शहादत, बहुत बड़ा अजीम मर्तबा है, हम उस पर खुश हैं, लेकिन जो जुल्म है इस जुल्म पे हम कभी भी खुश हो नहीं है। और हम इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी वो जो ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जुल्म करने वाले थे, अल्लाह ने उनको दिखाया होगा और दिखा रहे हैं क़यामत में भी, या अल्लाह उनको जहन्नम में हमेशा के लिए फेंक दे, और पूरा पूरा एक एक खून के कतरे का बदला अहले बैत का, वहाँ पर जो औलाद अली, औलाद फ़ातिमा या औलाद ख़ानदान अहले बैत जितने भी शहीद हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप कादिर है, कुदरत वाले हैं, हर चीज़ पर कादिर है। हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते। हमारे सब की तरफ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बदला है, या अल्लाह आप ही कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह हर वक्त अपने बड़ों को, सहाबा को, अम्बिया को, औलिया को दुआओं में याद रखें। अगर हो सके तो कुरान मजीद का ख़त्म करके उनके लिए भी क्या करें, इस साल सवाब किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।